صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش میں بی این پی کی جیت پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ کامیاب انتخابات پر بنگلہ دیش کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جمہوری اقتدار اور مشترکہ خوشحالی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بنگلہ دیش کی نئی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے اپنے تاریخی، برادرانہ اور ہمہ جہتی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہوں۔ جنوبی ایشیا اور اس سے آگے امن، استحکام اور ترقی کے ہمارے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ تبدیلی کے خواہاں بنگلہ دیشی عوام نے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کا مطابق ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 60.69% رہا۔ پوسٹل بیلٹ کی شرح 80% سے زائد رہی۔ مجموعی طور پر درست ووٹنگ کی شرح 70.25% رہی۔ 12,76,95,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے۔ انتخابی بیلٹ پیپر کے ساتھ ریفرنڈم کے لیے بھی رائے شماری ہوئی۔ 70% سے زائد ووٹرز نے ریفرنڈم میں اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مبصر وفد نے بھی مختلف مقامات پر انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ بنگلہ دیشی حکومت اپنی مرضی سے آئینی ترمیم نہیں کر سکے گی۔ بنگلہ دیش ریفرنڈم کے اہم نکات، اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرنڈم لازمی کرایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین اور ڈیپٹی اسپیکر اپوزیشن سے منتخب ہوگا۔ کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زائد وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑھائی جائے گی۔ صدر سزا یافتہ مجرم کو اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا جائے گا۔ 70% سے زائد ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ بنگلہ دیش کے شہر کھلنا میں بی این پی کے رہنما محب الزمان پولنگ سینٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے۔ بی این پی نے جماعت اسلامی کے کارکنان پر محب الزمان کو دھکا دینے کا الزام عائد کر دیا۔ محب الزمان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ جماعت اسلامی نے بی این پی کے الزامات کی تردید کر دی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اتحاد نے 2/3 اکثریت سے میدان مار لیا۔ بی این پی اتحاد 213 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، جماعت اسلامی اتحاد 77 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نیشنل سٹیزن پارٹی اور دیگر جماعتوں سے 9 امیدوار کامیاب ہو سکے۔ سربراہ بی این پی طارق رحمان نے کہا کہ منتخب ہوا تو جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلاؤں گا۔ حامی اور کارکن سے کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز کی اپیل۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈھاکہ سے جیت گئے۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبداللہ طاہر حسنات عبداللہ نور الاسلام بھی کامیاب ہو گئے۔ جین زی کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے سربراہ نہید اسلام ڈھاکہ 11 سے جیت گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش میں بی این پی کی جیت پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ کامیاب انتخابات پر بنگلہ دیش کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جمہوری اقتدار اور مشترکہ خوشحالی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بنگلہ دیش کی نئی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے اپنے تاریخی، برادرانہ اور ہمہ جہتی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہوں۔ جنوبی ایشیا اور اس سے آگے امن، استحکام اور ترقی کے ہمارے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔